असलकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल वाइज सेंटर पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मेरा बचपन का दोस्त, मेरा क्लास फेलो जाफ़र, उसने 2004 में खैबर काट ली। इन दिनों पाकिस्तान में मोबाइल सर्विस आम हो चुकी थी। सुबह के वक्त मुझे उसकी कॉल आई कि तैयार रहो, मौसम बारिश वाला है, शहर के साथ सहरा में चल रहे हैं। हम दोनों इस वक्त ग्रेजुएशन कर चुके थे। खैर, कुछ देर तक वो अपने कज़न्स के हमरा मेरे पास था। नाश्ता और चाय से फारग होकर हम रवाना हो गए। मौसम सर्द था। दिसंबर की बेमौसमी बारिश ने खनकी बढ़ा दी थी। हमारे शहर से बाहर जनूब की तरफ निकलते ही रेगिस्तान के टेले शुरू हो जाते हैं। हम जिस इलाके की तरफ जाने लगे थे, इस इलाके का नाम जामसरा है। हम सब पहली मर्तबा वहाँ जा रहे थे। तय यही पाया था कि रास्ता तो मालूम नहीं, मगर पूछते पूछते हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जाफ़र की मालूमात के मुताबिक जामसरा में हूत, बलोच, पन्नू, सस्सी पन्नू की औलाद रहती है और आज भी इनका ज़रिया माश ऊँट है, जिसकी वो परवरिश करते हैं और उनका दूध शहर तक पहुँचाते हैं। जामसरा शहर से तकरीबन 50 मील दूर बिल्कुल टेलों में छुपा हुआ है। हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई थी और तेज़ हवा भी। गाड़ी के शीशे चढ़ाए हीटर की गर्म हवा से महफूज होते हम खुशगपियों में मसरूफ़ थे। सड़क सुनसान थी, इर्द गिर्द बस टेलों के अलावा कोई दरख्त या आबादी ना थी। सफ़र जारी था कि आगे आर्मी की चेक पोस्ट आ गई। आगे रास्ता बंद था। चेक पोस्ट पे मौजूद आर्मी के जवान ने हमें रोक लिया और इस बरसती बारिश और मौसम में इधर जाने की वजह पूछी और कहा आगे बॉर्डर एरिया है और सिविलियंस का जाना ममनू है। हमने बताया हमने जामसरा जाना है। उसने बताया कि जामसरा जाने का रास्ता हम पीछे छोड़ आए हैं। उसने कहा कि वापस जाएं और 6-7 किलोमीटर बाद बाईं साइड एक कच्ची सड़क मुड़ेगी, वो सीधा जामसरा जाती है। हमने शुक्रिया कहकर गाड़ी वापस मोड़ दी। अब सारी तवज्जो सड़क की बाईं तरफ थी। बारिश तेज़ हो चुकी थी। गाड़ी का वाइपर बड़े अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद हम जामसरा जाने वाली सड़क के मोड़ तक पहुंच चुके थे। गाड़ी को पुख्ता सड़क से कच्ची सड़क पर जैसे जाफ़र ने उतारा, इसका एक कज़न शाह और नवाज बोला, रेतला और कच्चा रास्ता है, क्या गाड़ी आसानी से ये रास्ता तय कर पाएगी? जाफ़र ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा कि बड़ी आसानी से कर लेगी, नहीं तो तुम साथ ही हो ना, जहाँ रुकेगी तुम धक्का लगा देना। यूं ही गपशप में सफ़र जारी रहा। कई मोड़ आए जहाँ रास्ता 2 या 3 सिमट जाता था और समझ ना आती थी कि किधर मुड़े। या इस वीराने और इस मौसम के इंसान तो दूर कोई परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा था। इससे सही सिमत पूछे, बस सड़क के अंदाजे से गाड़ी इसकी सिमत लगा लेते। बारिश की वजह से रेतली ज़मीन पुख्ता सड़क से भी ज़्यादा हमवार और मजबूत हो चुकी थी। गाड़ी की स्पीड बारिश की वजह से नॉर्मल थी। जाफ़र की मालूमात के मुताबिक इस रास्ते पर 3 डंडेर आएंगे, फिर जामसरा गांव आएगा। आप में से जो लोग रेतला इलाका सफ़र कर चुके हैं वो रंडेर खत्ता से बखूबी वाकिफ़ होंगे। ये वो ज़मीन होती है जो कुदरती तौर पर टेलों से खाली होती है और कई सौ मीटर्स तक बाज़ुकात फैली होती है और इतनी मजबूत और ठोस के जहाज़ भी वहाँ उतार दे तो नहीं टूटती। हम दूसरा रंडेर क्रॉस कर चुके थे। बारिश की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका था। इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे टेले थे। सामने काफ़ी ऊंचा टेला था और इससे पहले एक सड़क दाएं और बाएं मुड़ रही थी। मोड़ पे दुरुस्त सिमत मुड़ने के लिए जाफ़र ने गाड़ी की रफ्तार मज़ीद आहिस्ता की तो बाएं तरफ का मंजर बता रहा था कि सामने बाजार है। जाफ़र ने गाड़ी बाएं सिमत मोड़ दी। तकरीबन 10-15 दुकानें होंगी। बाजार में दुकानें खुली थी, मगर बारिश की वजह से कोई गाहक नज़र नहीं आ रहा था। पहली दुकान पे ही जाफ़र ने गाड़ी रोक दी। दुकान सादा सी थी। एक लंबा तरंग आदमी दुकान के सामने बने छपड़े के साए में जलेबियाँ निकाल रहा था। गाड़ी का शीशा नीचे करके जाफ़र ने कहा, चाचा ये जामसरा है। इस बंदे ने अपना काम छोड़कर गाड़ी के पास आकर कहा कि नहीं, वो कुछ मिनटों के सफ़र पर आ गए हैं। जाफ़र ने शुक्रिया कहकर गाड़ी आगे रवाना कर दी। दाएं बाएं देखने पर पता चला कि ज़्यादा दुकानें मिठाई की हैं और दुकानों के पीछे कई मकान भी बने हुए हैं
اور دکاندار اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ 1 منٹ بعد دکانیں اور آبادی پیچھے رہ گئی۔ جعفر کا کزن شاہ نواز بولا، یار رک کر چائے پی لیتے۔ جعفر نے کہا، بس منزل پاس ہے، وہیں پئیں گے۔ آگے 2 راستے تھے۔ جعفر نے دائیں سائڈ پر سڑک کے حساب سے گاڑی موڑ دی۔ 10 منٹ سفر کر کے سامنے وہی بازار اور دکانیں پھر آ گئی جو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے۔ ہم حیران تھے۔ جعفر ہنس پڑا اور بولا، لگتا ہے سڑک گھوم کر ادھر ہی واپس آتی ہے۔ اتنی دیر میں ہم پہلی دکان کے آگے سے گزرے۔ دکاندار نے ہمیں دیکھ کر اشارہ کیا۔ جعفر نے اس کو اشارہ کرتے دیکھ کر گاڑی نہ روکی اور کہا، یار جانتا ہوں سڑک گھوم کر ادھر ہی آتی ہے۔ دکانیں کراس کر کے آگے موڑ پہ پہنچ کر جعفر نے گاڑی بائیں طرف موڑ دی، رفتار تیز کر دی۔ کوئی 15-20 منٹ کے سفر کے بعد گھوم گھام کر ہم واپس اسی بازار آ نکلے۔ اس بار ہم سب جعفر پر غصہ بھی کر رہے تھے کہ رک کر اچھے طریقے سے ایک ہی بار کیوں نہیں پوچھ لیتے۔ جعفر نے گاڑی اسی دکان پر روک دی۔ دکاندار اب بھی اپنا کام میں مصروف تھا، جلیبیاں نکال رہا تھا۔ جعفر اور میں اتر کر دکان کے پاس گئے، اسے سلام کیا۔ اس نے مسکراہٹ سے سلام کا جواب دیا اور کہا، میں تمہیں واپس آتا دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ گول چکر کھا کر تم واپس آ گئے ہو، اس لیے اشارہ کر دیا تھا، مگر تم رکے نہیں۔ پہلے سب دوستوں کو بلاؤ، سردی لگ رہی ہوگی، گرم جلیبیاں کھاؤ۔ ہم نے کہا، نہیں، ہمیں کافی دیر ہو رہی ہے، موسم خراب ہے اور ہم نے واپس بھی جانا ہوگا، تو آپ راستہ سمجھا دیں۔ تو وہ ہنس دیا اور بولا، خیر تمہاری مرضی، اب نہ دائیں مڑنا نہ بائیں، سیدھا جانا۔ ہم نے کہا، مگر سیدھا تو کوئی راستہ نہیں جا رہا۔ وہ بولا، جا رہا ہے، مگر تم نے غور نہیں کیا۔ یہ کہہ کر اس نے ہمارے پیچھے دیکھا اور بولا، بس جاؤ اب۔ ہم نے پیچھے دیکھا تو سامنے والا دکاندار اپنی دکان میں بیٹھا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم واپس گاڑی میں آ بیٹھے اور روانہ ہو گئے اور موڑ پر پہنچے تو واقعی موڑ پر موجود ٹیلے کے پیچھے ایک راستہ نکل رہا تھا۔ ہم اس راستہ پر ہو لیے، آگے رنڈیر شروع ہو گیا اور 5 منٹ بعد ہمیں سامنے اونٹ کھڑے نظر آنے لگے جو کہ 100-200 سے زیادہ ہوں گے۔ 40-50 کچے پکے مکانوں پر مشتمل جامسرا بستی ہمارے سامنے تھی۔ دلاخر ہم جامسرا پہنچ گئے۔ وہاں اونٹوں کے پاس ایک لکڑی اور تنگوں سے بنی جھونپڑی میں 2 بندے بیٹھے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم نے گاڑی وہاں روکی اور اتر کر ان سے جا ملے۔ تھوڑی دیر تک ہم ایک یوسف خان نامی بندے کے مکان میں بیٹھے سامنے رکھی آگ اور اونٹنی کے گرم دودھ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جامسرا والے بہت مہمان نواز تھے، کافی لوگ ہمیں آ کر ملے۔ اونٹ کے گوشت کا کھانا کھلایا گیا۔ کھانا سادہ تھا مگر مزیدار تھا۔ چائے کے لیے انہوں نے معذرت کی کہ وہ چائے نہیں پیتے، اس کے بدلے اونٹنی کا دودھ دوبارہ پلایا گیا۔ بہت گپیں لگائی گئی۔ عصر ہونے والی تھی، ہم نے اجازت مانگی۔ کچھ دیر کے اصرار کے بعد ہمیں جانے کی اجازت مل گئی۔ شاہ نواز بولا، آپ کی یہ مہمان نوازی یاد رہے گی، سب اچھا تھا، بس چائے نہیں ملی، آج کی چائے ادار رہی، مگر میں اس موسم میں چائے پیے بنا نہیں جاؤں گا۔ آگے جو 5 منٹ بعد بازار ہے وہاں سے تو لازمی مل جائے گی نا۔ شاہ نواز کی بات سن کر یوسف خان نے کہا، کون سی بازار؟ میں نے کہا، جو 5 منٹ کے سفر پر ہے، ادھر سے آتے رنڈیر کے شروع میں ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ یوسف خان بولا، نہیں اڑے، یہاں کوئی بازار نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی بستی نہیں، اور جس جگہ کا تم کہہ رہے ہو وہ تو 3 راستوں والے موڑ ہے، اور وہاں کوئی بازار تو کیا ایک دکان بھی نہیں، سنسان جگہ ہے وہ، بلکہ اس جگہ سے گزرتے ہوئے اکثر ہمارے اونٹ بھاگ پڑتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس جگہ کو اسیبی سمجھا جاتا ہے۔ ہم سب حیرانی سے یوسف کی بات سن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ جعفر بولا، یوسف خان ڈراؤ نہیں، ہم آج آتے ہوئے وہاں رکے رہے ہیں اور رک کر تمہاری بستی کا راستہ بھی پوچھا ہے۔ یوسف خان بولا، بھائی مجھے کیا ضرورت ہے مزاح کی، سچ میں وہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے حیرانی اور پریشانی سے ان کو الوداعی سلام کہا اور روانہ ہو گئے۔ جامسرا آبادی سے نکلتے ہی شاہ نواز بولا، مزاح کر رہے تھے اور تم لوگ ڈر گئے۔ جعفر تم گاڑی روکنا، بازار سے چائے پی کر ہی جاؤں گا میں آگے۔ عجیب سی کیفیت میں ہم رنڈیر تک پہنچ گئے۔ بارش ابھی بھی جاری تھی، گاڑی میں خاموشی تھی، بس وائپر کی آواز آ رہی تھی۔ رنڈیر ختم ہوا اور اب سامنے ٹہلنے والا موڑ تھا۔ ہم سب خاموش درکتے دل کے ساتھ یوسف خان کی بات جھوٹی ہونے کے منتظر ٹہلا آئے اور گاڑی نے موڑ کاٹا۔ جعفر نے گاڑی کے بریک لگا دیے۔ سڑک بالکل سنسان تھی، نہ کوئی بازار، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی دکان۔ حیرت سے ہم سب کی بولتی بند تھی۔ میں حیران و پریشان تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں نے خود یہاں رک کر دکاندار سے بات کی تھی، بازار میں اور دکانیں بھی دیکھی تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ شاہ نواز نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ دیکھو۔ سب نے شاہ نواز کو دیکھ کر ادھر دیکھا جہاں شاہ نواز نے اشارہ کیا تھا۔ شاہ نواز کی سائڈ پر باہر سڑک کے ساتھ ٹیلے پر سفید کپڑا بچھا ہوا تھا اور اس پر چائے کی کیتلی اور کپ پڑے تھے۔ جعفر نے گاڑی کو سپیڈ دی تھی۔ ہم مڑ مڑ کر واپس دیکھ رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے پچھلے شیشے پہ دھندلاہٹ بہت زیادہ تھی، اس لیے پیچھے کا منظر دیکھ پانا ناممکن تھا۔ وہ راستہ کیسے طے پایا، ڈنڈیر کیسے گزرے، کب ریتلی زمین ختم ہوئی، وہ پکی سڑک شروع ہوئی، کوئی اندازہ نہ تھا۔ یہی دعا تھی کہ اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ پکی سڑک پر آ کر جعفر نے گاڑی کی سپیڈ بہت حد تک بڑھا دی تھی۔ شہر آ کر ہم سب نے سکون کا سانس لیا تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ عرصہ یہ واقعہ دماغ میں اپنا خوف پیدا کرتا رہا، بعد میں بس اس واقعے کی حد تک اور یاد بن کر رہ گیا۔ کچھ دن پہلے جعفر اپنی فیملی کے ساتھ میرے پاس آیا تھا۔ کھانا کھا کر چائے پیتے ہوئے میں نے کہا، یار تیری خیبر اور جامسرا بہت یاد آتا ہے، اور ہم دونوں ہنس پڑے۔ تو دوستوں، کیسی لگی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں